سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ محمد فخر عالم، وہ محمد فخر عالم، بادشاہ انس و جاں، سرور کونین، سلطان عرب، شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی۔ یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الاحوال مقتحم۔ سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
ہاں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ پورے کلام کے دوران تو میں نے آپ کو موقع نہیں دیا، تو اب دیا ہے تو اس کو استعمال کریں، محبت سے کہیں مل کر سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اس سے بھی مولانا نے بتایا ہے کہ ابھی تازہ عمرے کے سفر سے میں واپس آیا ہوں گزشتہ بدھ والے دن، تو وہاں سے واپس آتے ہی مجھے شدید بخار نے جکڑ لیا، لیکن الحمدللہ یہ کہ وہ کوئی 1-1.5 دن رہا بخار، پھر طبیعت تو ٹھیک ہو گئی لیکن گلے پہ اس کا اثر ہے، تو درمیان میں کہیں کہیں میں آپ سے وقت لوں گا پانی پینے کے لیے، تو آپ نے محسوس نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں ایک نعت شریف، بہت ہی پیارا کلام آپ سب حضرات کی محبت کے ساتھ پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے سارے انشاءاللہ۔ آئیے، آواز سمجھ آ رہی ہے نا؟ آئیے۔ امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ، امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار۔ سبحان اللہ کہنے والے بندے نال لے کے آنے سی میں بھول گیا، تانوں کہنا پینا، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مورو مار۔ کسی میں نہیں مگر دو چار، پھر کیوں نہ کہوں میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی
پیارے نبی بولے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا سے جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا جس سے جا کوئی پہنچا نہیں بولے دیکھا وہاں جلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی تیرا سرا پایا نبی تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی تیرا سرا پایا نبی تفسیر قرآن کی واللیل موتاہ جبی واللیل موتاہ جبی والشمس ہے چہرہ تیرا واللیل موتاہ جبی بولے والشمس ہے چہرہ تیرا
نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا سبحان اللہ خیرات دیتا ہے خدا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جتنا ملا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا ایک کلام دل چاہ رہا ہے کہ میں پیش کروں تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو آتا ہی آتا تو کو جا مل کو جا 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو آتا ہی آتا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا میں سخل تو عمل تو یقین میں گما میں سخل تو عمل تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو کرم میں خطا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا تو کو جا من کو جا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو
کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا کسے شاید اوی اتھے سایا نہ ہندا نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہندے نظارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ تحتاں نہ تاجاں دے سلطان ہندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے نو اے زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری کسے شاید اوی اتھے سایہ نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا سبحان اللہ آئیے ایک کلام نعرہ مل کے لگاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ دل و جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ارے بولے نا محمد ہمارے اللہ کرے جو بلند آواز سے مل کر پڑھے اسی سال مدینے جائے محمد ہمارے بڑی شان والے ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جن کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جن کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے سارا مجمع مل کے بولے محمد ہمارے کوئی خاموش نہ رہے مل کے بولے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے بچھائے زمین پر ستارے اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے کون سے نعرے ذرا مل کے بولے محمد ہمارے والے کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک
سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں مکمل پوشک میں قربان صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی کیا ان کا مقام کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین ان کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد و لال و گوہر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبیں یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں صدیق نے سگ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین اج سکھ مترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کری زلفت یک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں دو وبرو قوس مثال ڈسر دنوں کے مجاتے تیر چھوٹن نفسور خاصا کے لال یمن چھٹے تند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا تھا ستیا کھا کہ رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سارا مجمع بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مغر علی کتے تیری سنا گستاخ یکی کتے جانیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے ذرا ایک دفعہ سارا مجمع مل کے نعرہ لگا لے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر ایک کلام کی فرمائش ہے 2-3 شعر میں کہ 4-5 شعر اس کے پڑھتا ہوں رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے ایک قرآن جو ہیرا سے میری
میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی، سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی میرے آقا کی، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ، چہرہ گفتگو حیا کو میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، سبحان اللہ۔ امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں اس تحریک کے دوران شیخوپورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے تشریف لائیں، تو ساتھ کچھ کھانے کو بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے، کیا پتہ کس حال میں ہوگا۔ تو شاعری کہتے ہیں کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی مجھے بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھیں، اور جب کافی دنوں کے بعد میرا اپنی ماں سے آمنا سامنا ہوا تو ہم دونوں کے جذبات قابو میں نہ رہے، وہ مجھے دیکھ کے رونے لگیں اور میں ان کو دیکھ کے رونے لگا۔ تو شاعری کہتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے موقع غنیمت جانا، جذبات پگھل رہے ہیں، تو اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور میری اماں سے کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پہ دستخط کر دے، تو میں آپ کے ساتھ اسی وقت گھر بھیج دیتا ہوں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں بیٹے کی محبت سرکار کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔
لیکن کہتے میں ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، اور میری والدہ نے انہی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ اس جیسے 10 بیٹے سرکار کی ناموس پہ قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور ہولی جی کہو سبحان اللہ، آواز باہر نہ چلی جائے، انہیں اونچی سبحان اللہ کہو گے نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ آواز نیچی رکھیں، آپ تو مرد ہیں، ذرا بول کے دکھائیں کہ مرد بیٹھیں، محبت سے کہیں بآواز بلند سبحان اللہ۔ وہ جو باہر والے حضرات ہیں وہ بھی ذرا بول کے دکھائیں، بآواز بلند مل کر کہیں سبحان اللہ۔ تو امی گیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایسی ماں کا مجھے بیٹا بنایا۔ پیغام کیا دیتے ہیں آخری شعر میں؟ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زمانے دے، اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، محبوبہ زمانے دے اے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، زمانے دے اے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، زمانے دے اے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، زمانے دے اے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، میں اسماں دے چند تارے تیری خاطر بنائے نے، میں اسماں دے چند تارے تیری خاطر بنائے نے، تیری خاطر میں وچ قرآن دے قسماں وچائیاں نے، تیری خاطر میں وچ قرآن دے قسماں وچائیاں نے، تے اس قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے، تے اس قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے، میں اسمان دے چند تارے تیری خاطر بنائے نے، میرا محبوب تو اے میں لوکاں نو وکھانا سی، میرا محبوب تو اے میں لوکاں نو وکھانا سی، مقام لامکاں تک میں تیرے رتبے ودھائے نے، مقام لامکاں تک میں تیرے رتبے ودھائے نے،
ابو بکر عمر نل دیکھ کے میں دوستی تیری میں تیرے یار روزے بچ تیری خاطر سلائے نے میں اسمانہ دے چن تارے تیری خاطر بنائے نے. آخری کلام در نبی پر یہ عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھوڑی اٹھے بیٹھے زیارت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بٹ صاحب بڑے بزرگ ہیں ہمارے اور 2-3 سال پہلے سے رابطے میں آئے اور اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے دعوت دی قلعہ دیدار سنگھ کی. تو اس کے بعد پھر جب بھی دعوت آتی ہے مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لازمی قبول کروں بھلے کچھ بھی ہو جائے. تو آج ان کی میرے خیال میں 1.5 سال کے بعد دوبارہ زیارت نصیب ہوئی ہے. وہ رمضان کے بعد اب بھی ملے ہیں. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا جو غمزدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار کہ خود نبی نے تجھے بلایا. سبحان اللہ توڑے ونڈے دی میں کہہ لینا تسی نہ بولو کی میں کہ تکلف چپکنا تھا میں ہیں جو. ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ میں تو پہلی اذان جو حضرت بلال نے پڑھی ظہر کی اذان تھی. اور جب بلال نے اس چبارے پہ یا اس جو جگہ تھی چبوترے پہ کھڑے ہو کے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہچکی بن گئی. چونکہ پہلے جب بلال یہ جملہ کہتے تھے تو سرکار کا رخ انور آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، لیکن اب تو سرکار نہیں رہے تو بلال کے لیے اذان پورا کرنا مشکل ہو گیا. جملے کہہ کے واپس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مدینہ والوں آج کے بعد بلال اذان نہیں پڑھے گا. اور سرکار کی جدائی اور بلال جیسا عاشق کیسے برداشت ہے. تو بلال نے ہجرت کی اور دمشق چلے گئے. تو خواب میں سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم تو کبھی ملنے بھی نہیں آتے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے
کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو بلال اٹھے، اہلیے سے کہا سامان تیار کرو، سرکار یاد فرما رہے، بھاگم بھاگ پہنچے، آ کے قبر اطہر پہ گر گئے۔ تو مدینہ والے اکٹھے ہو گئے کہ بلال آج بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں، ذرا ہمیں سرکار کے زمانے والی اذان تو سنا دے۔ تو بلال نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں آپ کے بعد اذان نہیں پڑھتا، پھر بھی اصرار کرتے ہو۔ نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا سفارشی ڈھونڈو جن کی بات کو بلال ٹال نہ سکے۔ تو سفارشی ڈھونڈے گئے تو نگاہیں جا کے دو شہزادوں پہ ٹھہر گئی۔ لوگوں نے کہا اگر یہ دونوں کہہ دیں نا بلال کو تو بلال ٹالیں گے نہیں۔ کون تھے دو شہزادے؟ ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے جا کے فرمائش کی کہ چچا جان، اہل مدینہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اذان سنائیں۔ اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بلال اس چبوترے پہ چڑھے، اور جب بلال کی آواز مدینہ منورہ کی فضاؤں میں گونجی، حضور نے فرمایا تھا بلال فہو اندی للصوت منکم، بلال کی آواز تم سب سے اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب گونجی بلال کی آواز، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یا وہ دن تھا مدینہ میں کہ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا جس دن سرکار کا انتقال ہوا، یا یہ دن تھا جس دن بلال نے اذان پڑھی۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، تندرست، بیمار، سارے روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور لوگوں کو یقین نہیں تھا، جیسے آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو آپ کو بار بار لگتا ہے کہ ابھی دروازے سے آ جائے گا، اس کا بستر دیکھتے ہیں تو شاید یہیں پڑا ہوا صبح اٹھ جائے، یادیں آتی ہیں نا۔ تو صحابہ کرام کو بھی یقین نہیں تھا، کتنے مہینوں تک صحابہ مدینے کے باہر سے آنے والے رستوں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے کہ شاید حضور کہیں تشریف لے گئے واپس آنے والے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آج مؤذن رسول آ گئے ہیں، لگتا ہے کہ رسول بھی آئیں گے۔ لوگوں کو سرکار کا زمانہ یاد آیا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے، لیکن مزہ تب آئے گا اس شعر کا جب دوسرا مصرع نوجوان میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ کون کون نوجوان بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ بزرگوں نے بھی ہاتھ چکے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تنو سارے انو ذرا مل کے میرے نال پڑھنا ہے۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ مل کے کہیے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ آخری شعر ہے جتنے عقلوں خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔